رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان. الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہماری شریعت کے اندر خطبہ جمعۃ المبارک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت کے خطبہ جمعہ کے لیے آنے والوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو اول وقت میں پورے شوق اور اہتمام کے ساتھ خطبہ جمعہ کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پورے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب اونٹ کی قیمت کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ تو ہوگی نا. اگر انسان صاحب بصیرت اور عقل و شعور والا ہو تو وہ اس عظیم سعادت سے کسی جمعہ بھی محروم نہیں رہ سکتا. کون ہے جو جان بوجھ کر اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ دے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری گھڑی میں آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور تیسری گھڑی میں آنے والے کو بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والے کو بالترتیب مرغی اور انڈے کے صدقے کا ثواب ملتا ہے. لیکن جب امام آ جائے بعد میں آنے والا، امام کے بعد آنے والا بیان کردہ تمام فضیلتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. آپ ذرا نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں. وَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَوَبُّ الصُّحُفَ وَجَاءُوا وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، اور جب امام ممبر پر جلوہ افروز ہو جائے تو وہ اپنے رجسٹر سمیٹ کر ممبر وہ بھی بیٹھ کر دھیان سے توجہ سے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ جلد از جلد مسجد میں جمعہ کے لیے تشریف لائیں اور اس اعلیٰ درجہ کی فضیلت کو حاصل کریں. اور جمعہ والے دن سب سے جو فضیلت والا کام ہے وہ ہے جمعے کے دن کی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، جو کہ ہم نے الحمدللہ کی ہے اللہ کی توفیق سے. اللہ ہمیں اسی طرح رمضان اور غیر رمضان باجماعت نماز فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کی نماز جو آخری ہو وہ بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سورۃ الکہف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھتا ہے اس کا ایک جمعے سے لگ کر دوسرے جمعے تک درمیان کے فاصلے میں اللہ ایک نور جو ہے وہ اس کے لیے روشن کر دیتے ہیں. اور اسی طرح پھر جمعے والے دن جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ خطبہ جمعہ سننا اور خطبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز کو ادا کرنا ہے. آپ ذرا رب رحمان کی اس آفر پر ذرا توجہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام نے چند ایسے اہداف بیان کیے ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر جمعہ ادا کرنے والا اس قدر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اس قدر اجر و ثواب کما لیتا ہے کہ اگر میں بات کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ فضائل اعمال میں یہ حدیث سب سے زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب والی ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور حدیث شریف کی معتد کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے.
جناب اوس بن نوف ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد آپ فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن اچھی طرح غسل کیا، خوب جلدی کی، امام کے قریب ہوا، توجہ سے سنا، خاموش بیٹھا رہا، تو اس کو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ملے گا، ایک ہر قدم کے بدلے۔ اب اس میں 5 نقطے بیان کیے ہیں، وہ 5 نقطے کیا ہیں؟ اچھی طرح غسل کرنا، اچھی طرح جسم کی میل کچیل اتارنا، اگر بال اور ناخن بڑے ہیں ان کو بھی کاٹ دینا۔ دوسرا نقطہ خوب جلدی آنا، یعنی اول وقت میں آنا اور آ کر مسجد کے اندر تشریف فرما ہونا اور ممبر کے قریب ہو کر بیٹھنا اور پہلے آ کر قریب بیٹھ جانا۔ تیسرا امام کے قریب بیٹھنا، یعنی امام کے قریب بیٹھنا، کم از کم اگر وہ امام کے قریب نہ بیٹھ سکے، جگہ نہ ملے تو پہلی صفوں کو ترجیح دینا۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ جان بوجھ کر آتے بھی بر وقت ہیں لیکن پھر وہ پچھلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی باہر اگر سردی کا موسم ہو تو دھوپ میں جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کی حرکتیں۔ لیکن اگر وہ آپ بر وقت آ گئے اور پھر بھی ممبر کے قریب نہ بیٹھے تو آپ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، کوشش کیا کریں۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر آپ آ گئے ہیں، خطبہ جمعہ شروع ہے، تو پھر درمیان میں لوگوں کے سروں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہیں بڑھنا، جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا۔ اسی طرح چوتھی بات وہ ہے خطبہ جمعہ توجہ سے سننا۔ توجہ سے سننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بیٹھے ہیں مسجد میں تو آپ کا دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہیں اور آپ ذہنی طور پر گھر میں ہیں یا دکان پر ہیں یا کاروبار پہ ہیں۔ اور 5ویں چیز خاموشی سے سننا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا زبان کے اندر تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، بالکل جائز نہیں۔ امام خطبہ دے رہا ہو، وہ اگر اپنے سامعین کو مخاطب کرے، ان کو بلانا چاہے وہ بلا سکتا ہے، وگرنہ آپ نہیں بول سکتے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، خطبہ جمعہ اس قدر بالکل توجہ اور اس قدر حساس چیز ہے کہ اگر خطبہ جمعہ میں کوئی بول رہا ہو، آپ اس کو خاموش کروانے کے لیے بھی نہیں بول سکتے۔ جو بول رہا ہے، ادھر ادھر کی حرکتیں کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کو ہے۔ اگر آپ درمیان میں ٹوکیں گے، روکیں گے، آپ کا بھی اجر اور ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح آداب کو ملحوظ خاطر رکھیے، خطبہ جمعہ میں آئیے، اللہ تعالیٰ سے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور قیاموں کا ثواب حاصل کیجیے۔ ایک اہم بات ہے کہ اگر کوئی بندہ دور سے آتا ہے اور وہ سواری پر سوار ہو کر آتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔